وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی مولانا کو کرائی یقین دہانی پوری ہو گئی۔ صدر مملکت نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے۔ حکومت کا سربراہ JUI فے مولانا فضل الرحمان کی مشاورت سے تیار کیا گیا بل صدر مملکت کے دستخط کے بعد قانون بن گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ جلد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ مراسلہ ارسال دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے مطابق ہوگی۔ میں آج ایک وائٹ پیپر ریلیز کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے۔ پچھلے 10 ماہ کے اندر جہاں پہ مس گورننس دیکھنے میں آئی، وہاں پر انتہا کی کرپشن بھی دیکھنے میں آئی۔ جو فائنینشیل لاس ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو وہ 152 ارب روپے ہے۔ 13.2 کروڑ روپے کی فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں، فرضی کمپنیز ہیں، اور وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹس کی مد میں اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے جو آگے پھر استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کے لیے اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی کیمپین کے لیے۔ PTI حکومت خیبر پختونخوا میں کیا کرتی رہی؟ وفاقی وزیر اطلاعات نے میڈیا کو بتا دیا۔ کارکردگی اور کرپشن سے متعلق وائٹ پیپر بھی جاری کرنے کا اعلان۔ عطا تارڑ کہتے ہیں KP میں سرکاری خزانے سے اربوں روپے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ صوبوں کے پاس وفاق سے زیادہ پیسہ ہے۔ PTI حکومت نے کرپشن کے فروغ کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا میں PTI حکومت کو 11 سال ہو چکے، لیکن انہوں نے مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ KP حکومت پر قرض کا بوجھ 752 ارب روپے اور 152 ارب روپے کے مالیاتی خسارے کا سامنا ہے۔ عوام سیاسی استحکام اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایک جماعت نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ بلاول بھٹو نے تقریر میں خدشات کا اظہار کیا، کہا لوگ معیشت کے حوالے سے پریشان ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی نیوز کانفرنس، کہا وفاقی حکومت نے انٹرنیٹ پر پابندی سے متعلق پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ سپیڈ کم ہونے سے نوجوانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ای کامرس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا ترسیلات زر میں اضافے کا خیر مقدم۔ بیان میں کہا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے رواں سال 31% زیادہ پیسے بھیج کر سول نافرمانی کی کال مسترد کر دی۔ اوورسیز پاکستانی جھوٹ، فریب اور فراڈیوں کے جھانسے میں آنے والے نہیں۔ مار دو، جلا دو، گالم گلوچ، سول نافرمانی کی کال سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مزید کہا 9 مئی کے مجرم، ملک کو لوٹنے والے اور جلانے والے بہروپیے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سیمنٹ کی جو ہے اس کی کھپت بڑھی ہے، اس طرح فرٹیلائزر کی کھپت بڑھی ہے، جو آٹو سیلز ہیں وہ تو خیر 58% بڑھ گئی ہیں۔ یہ سارے وہ معاشی اہداف ہیں جو ہمیں ایک استحکام کی طرف الحمدللہ ہمیں لے کر گئے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ اکانومی کا پہیہ ابھی چلنا شروع ہوا ہے۔ ہم نے سارا کچھ جو کہا تھا ہم نے اچیو کر لیا ہے۔ معاشی میدان میں سیاسی جماعتوں کو ایک ہی ٹیم بن کر کھیلنے کا سرکاری مشورہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا ملکی معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا، مہنگائی میں نمایاں کمی آ چکی، افراط زر 5% پر آ گیا۔ اب ضرورت ہے کہ ملک کی خاطر سب اکٹھے ہو جائیں۔ ہمیں برآمدات پر مبنی معیشت کو فروغ دینا اور پائیدار معاشی استحکام کی طرف بڑھنا ہے۔ سرکاری اداروں میں اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں۔ پاسکو سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے، اس کی نجکاری کی جائے گی۔ لاہور میں 3 روزہ ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ کے جاندار مقابلوں کا آج دوسرا روز۔ پورٹر اسٹیڈیم میں ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ کے آج سنگل لائن کے مقابلے 120 ٹیموں اور کلبز کے 400 سے زائد سواروں نے بہادری اور مہارت سے فن کا مظاہرہ کیا۔ سنو پنجاب ہارس مین شپ کے نیزہ بازوں نے بڑی مہارت سے ہدف کو زمین سے اکھاڑا۔ سیکشن کے مقابلے بھی آج اور فائنل مقابلے کل ہوں گے۔ کھلاڑی پرجوش۔ پورٹر اسٹیڈیم لاہور میں ہر طرف نیزہ بازوں کی للکار، پنجاب کا روایتی لباس اور مخصوص رنگ کی پگڑیاں۔ سنگل لائن مقابلوں میں پاکستان ریڈنگ کلب اینڈ سٹڈ فارم کے گھڑ سواروں نے ماہرانہ انداز میں ہدف کو نشانے پر لیا اور حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ اسٹیڈیم میں موجود شائقین کی بڑی تعداد نے تربیت یافتہ گھوڑوں کی طاقت اور نیزہ بازوں کی مہارت کو سراہا اور حوصلہ افزائی کی۔
الحمدللہ جی کہ ہماری کل کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے، اور آج کے دن کا یہ ہے کہ آج کے دن میں ہمارا ایونٹ تھا سنگل لائن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں 4 ٹیم ایونٹ ہے بیسیکلی، اور اس ٹیم ایونٹ میں یہ ہے کہ 4 گھوڑے ایک لائن میں دوڑتے ہیں. ملک میں شدید سردی کی لہر، اسکردو میں سفید موتیوں کی برسات، آزاد کشمیر کی لیپا ویلی میں ہر چیز نے برف کی چادر اوڑھ لی. ملک بھر میں اسکردو -12 ڈگری کے ساتھ سر ترین مقام، گلگت -8، کلات، ہنزا اور استور میں پارہ -6 ڈگری ریکارڈ، کوئٹہ -4، راولاکوٹ -3، مالم جبہ چترال میں درجہ حرارت -2 ڈگری تک گر گیا. پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، صبح کے اوقات میں موٹر ویز کئی مقامات سے بند رہیں. جنوبی کوریا کا مسافر طیارہ رن وے پر ہی دھماکے سے تباہ ہو گیا. 176 افراد زندہ جل گئے. 175 مسافر اور عملے کے 6 افراد سوار تھے. صرف عملے کے 2 افراد بچائے جا سکے. کوریا کی وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق بینکاک سے آنے والی جیجو ایئر لائنز کی پرواز جنوبی کوریا کے موآن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حادثے کا شکار ہوئی. رپورٹ کے مطابق طیارہ حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث پیش آیا. ریسکیو آپریشن جاری، کسی کے زندہ ملنے کی امید دم توڑنے لگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر افسوس کا اظہار. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کرسمس ڈے طیارہ حادثے پر معافی مانگ لی. پیوٹن نے آذربائیجان کے صدر الہام ایلیوف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور طیارہ حادثے میں اموات پر اظہار افسوس کیا. پیوٹن نے کہا حادثہ اس وقت پیش آیا جب روس یوکرینی ڈرونز تباہ کر رہا تھا. دونوں ملکوں کے صدور نے حادثے کی جامع تحقیقات پر اتفاق کیا. خیال رہے کہ 25 دسمبر کو آذربائیجان کا طیارہ قازقستان کے اختاؤ ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا. حادثے میں 38 افراد ہلاک ہوئے. یونان کے بعد مراکش کے ساحل پر بھی کشتی الٹ گئی. 69 افراد دم توڑ گئے. مالی کے 25 شہری بھی ہلاک افراد میں شامل ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق کشتی میں 80 افراد سوار تھے. صرف 11 افراد زندہ بچ پائے. جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں غزہ ملین مارچ. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پروگرام طے شدہ شیڈول کے مطابق ہی ہوگا. فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی میں رکاوٹ قبول نہیں. حکمرانوں نے رکاوٹ ڈالی تو نتائج بھگتیں گے. فلسطین کا معاملہ کوئی لوکل سیاست نہیں، گریٹر اسرائیل نہیں بننے دیں گے. حکومت کو بھی اس میں آگے بڑھ کر اقدامات کرنے چاہیے.